سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، مبلغین، محدثین، مصنفین، مفسرین پر، علماء، خطباء اور دعات پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ پڑھ لو بھائی، یہ چھوٹا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، عصر حاضر میں اس وقت امت مسلمہ کو جو چیلنجز درپیش ہیں، ان کی طرف بڑھنے سے قبل ایک عام فہم بات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کیا کہ تمہیں اللہ رب العزت نے بغیر کسی مشن کے، بغیر کسی نقطہ نظر کے، بغیر کسی نظریے کے پیدا کیا ہے، کہ تمہیں پیدا کیا ہے بس، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد حیات نہیں ہے، مقصد تخلیق کائنات نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں بلا سبب پیدا کیا؟ کیا تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے جو بھی تخلیق کیا اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ انسانوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں انس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ غور کریں، اگر تخلیق کا مقصد کچھ نہ ہوتا، اگر میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہی کچھ نہ ہوتا، تو قرآن پاک جو انسان کے اعمال کی ریکارڈنگ کے اطوار سے، انداز سے بھرا پڑا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان حلق سے کوئی آواز ایسی نہیں نکالتا کہ جس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ نہیں کر لیتے۔ اور انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ الفاظ منہ سے ادا ہوئے تو ریکارڈ ہو گئے، تو جو اعمال ہو رہے ہیں، جو حرکات ہیں، جو سکنات ہیں، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، کرامن کاتبین، دائیں بھی بیٹھے ہیں، بائیں بھی بیٹھے ہیں، جو عمل کرتے ہو نوٹ فرما لیتے ہیں، جو عمل کرتے ہو، جو لفظ منہ سے نکلا ریکارڈ ہو گیا، جو ہاتھ اٹھا ریکارڈ ہو گیا، جو قدم بڑھا ریکارڈ ہو گیا، جو پلک جھپکی ریکارڈ ہو گئی، جو غیر محرم کے چہرے پہ نظر پڑی ریکارڈ ہو گئی، ہر چیز کی ریکارڈنگ ہے۔ اور ذہن میں پھر بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ نیکی کا جو خیال ہے وہ بھی نیکی ہے، یہ جو اعمال ہیں اس کی ریکارڈنگ تو فرشتوں نے کر لی، الفاظ کی ریکارڈنگ تو فرشتوں نے کر لی، یہ جو دل میں اٹھنے والا خیال ہے اس کی ریکارڈنگ کون کرتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی ریکارڈنگ وہ رب کرتا ہے جو کہتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، تمہارے دل کے اندر بھی جو خیال آتا ہے تمہارا رب اسے ریکارڈ کر لیتا ہے، دل کے اندر بھی جو خیال آتا ہے اس کو تمہارا رب ریکارڈ فرما لیتے ہیں۔ یہ جو ریکارڈنگ ہے، اگر آپ نے سمجھا مجھے اور آپ کو بلا سبب پیدا کیا گیا، تو ریکارڈنگ کا اتنا عمدہ سسٹم اللہ کیوں بناتا؟ کیسی ریکارڈنگ ہوگی؟ قرآن کی آیات اور احادیث اس اکیلے موضوع کے اوپر بھری پڑی ہیں، لیکن ریکارڈنگ کا جو انداز ایک جگہ سورہ کہف کے اندر، آواز درست کریں، آواز درست کر دیں، جو ریکارڈنگ کا انداز قرآن پاک کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ انسان کل اپنی یہ جو ریکارڈنگ ہے اس کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا، پریشان رہ جائے گا، حتیٰ کہ وہ الفاظ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں، وہ کیا کہے گا؟ ما لی ھذا الکتاب
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اے اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج حساب کتاب میں رب کیا کروں؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، ہر انسان اپنا حساب کتاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ہر انسان کو پتا ہوتا ہے میں نے نیکی کا کام زیادہ کیا یا برائی کا کام زیادہ کیا ہے، یہ آپ اور میں بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی یہ جو ریکارڈنگ ہے 1:01 کے اوپر سبحان اللہ کہا، 1:02 کے اوپر جھوٹ بولا، 1:03 کے اوپر غیبت کی، 1:04 کے اوپر گالی دی، یہ ریکارڈنگ اس طرح ہونی ہے۔ میں نے اور آپ نے کیا سمجھا ہوا ریکارڈنگ کو؟ ایک ایک لمحے کی ریکارڈنگ ہونی ہے، ایک ایک لمحے کی ریکارڈنگ انسان کے سامنے جب چل رہی ہونی ہے تو اللہ نے کہنا ہے اپنی ریکارڈنگ خود پڑھ لے، تو اپنا حساب خود کر لے، اپنے رب کے بارے میں یہ گمان نہ کری کہ اس نے ظلم کیا ہے۔ انسان اپنی ریکارڈنگ کو دیکھ کے خود پہچان لے گا کہ میرا انجام اچھوں میں ہونے والا ہے یا بروں میں ہونے والا ہے۔ عصر حاضر میں اس وقت امت مسلمہ کو 2 مسائل درپیش ہیں، جس کا دیباچہ یہ ہے کہ جانور بھی اٹھتے، جانور بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، جانور بھی کھانا پینا کھاتے ہیں، جانور بھی رزق کھاتے ہیں۔ کیا انسانوں کی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ کا کام بھی ہر روز اٹھ کے دکان کا شٹر کھول کے اور سارا دن محنت مزدوری کر کے اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا میں نے نیکی کا کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، تو جانور بھی بیوی بچوں کو پالتے ہیں، جانور بھی اپنی اولاد کو پالتے ہیں، جانور بھی رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کیا آپ کو بتائیں کہ بدترین خسارے میں جانے والے لوگ کون سے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو پوری زندگی صرف دنیا کی زندگی کو کمانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم تو بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، جو اپنی زندگی کے اندر نظریے کو، مشن کو مائنس کر کے چلتا ہے اور اس کی زندگی میں صرف کمائی ہی نقطہ نظر ہے، ان کا کل قیامت کے دن نامہ اعمال بھی نہیں تلنا، ان کے لیے میزان بھی قائم نہیں ہونا، کیونکہ انسانوں کی اور جانوروں کی زندگی میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے مشن کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، ایک نقطہ نظر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو سمجھ لیں آپ اور میں مقصد حیات کو سمجھ گئے۔ ہاں روزی روٹی کمانا، بیوی بچوں کے لیے یہ بھی صدقہ ہے، اگر مشن اور نقطہ اور نظریہ دماغ میں ہو کہ اصل ٹارگٹ کیا ہے، مسلمانوں کا اصل ٹارگٹ اس جنت عبدی کا حصول ہے، وہ زندگی ہے جو اس زندگی کے بعد شروع ہونی ہے۔ اگر یہی زندگی صرف اچھی گزارنا مقصد ہو، صرف اسی زندگی کو راستہ پہ راستہ کرنا مقصد ہو، صرف اسی زندگی کے لیے بینک بیلنس، گھر، کوٹھیاں، بنگلے بنانا مقصد ہو، تو آپ کی اور میری زندگی جانوروں جیسی زندگی ہے اگر ہم نے اپنے ساتھ کوئی نظریہ نہیں رکھا۔ ہمارا نقطہ نظر اور نظریہ ایک تو خالق مالک کو خوش کرنا ہے، اور دوسرا نقطہ نظر اور نظریہ آج امت مسلمہ جس گمبھیر مسائل کا شکار ہے، ان میں سے وہ مسجد اقصیٰ تو بڑی دور کی بات ہے، اس مسجد اقصیٰ کی بات میں کیا کروں؟ میں تو ایک عام مسجد کی آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ من بنا للہ مسجد، جو اللہ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک عام مسجد کے بارے میں ہے، اور مسجدیں زمین کی پشت کے اوپر اللہ رب العزت کے سب سے پاکیزہ مبارک مطہر مقامات ہیں، اور بازار اللہ رب العزت کے سب سے ناپسندیدہ مقامات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جس طرح انسان رات کو سر اٹھاتا ہے، آسمان کے ستاروں کو دیکھتا ہے،
اور رات کے پہر میں اس کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس طرح آسمان کے فرشتے رات کے پہروں میں زمین کی طرف نظر ڈالتے ہیں، اور زمین کی پشت کے اوپر جو مساجد ہوتی ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح تم ستاروں کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتے ہو، اسی طرح آسمان کے فرشتے زمین کو دیکھتے ہیں تو اس میں مساجد کی جگہ ستاروں کی مانند روشن ہوتی ہے۔ یہ مساجد اللہ کے وہ گھر ہیں کہ یہاں پہ پوری مسجد بنانے کا جو اجر و ثواب ہے وہ جنت میں گھر نہیں ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، ایک پرندہ اس کا بڑا گھونسلہ، ایک پرندہ اس کا چھوٹا گھونسلہ، چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ چڑیا کا گھونسلہ، اب چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بن سکتی ہے، اگر بن بھی جائے اس کے اندر نماز کون پڑھے گا؟ اس حدیث کا مفہوم اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی جگہ میں حصہ ڈالا، اس کا بھی جنت میں اللہ رب العزت گھر بنا دیتے۔ اور مسجدیں عبادت کا وہ گھر ہیں کہ آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ 100 سے زائد احادیث مسجد، مسلمان، اسلام، بندہ مومن اور عورت کے ساتھ خاص ہے مسجد کے حوالے سے، اور مسجد ہی کے حوالے سے آگے چل کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اگر ایک عام مسجد کی یہ قدر و منزلت ہے تو مسجد اقصیٰ کی قدر و منزلت کیسی ہے۔ آپ ایک بات بتلائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجدیں اسلام کے ایک اہم رکن نماز کو ادا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور نماز اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہے۔ ایک پورے کا پورا رکن ادا ہوتا ہے کہاں پہ؟ مسجدوں میں، اور اس رکن سے پہلے ایک دباچہ اور مقدمہ ہے، وہ کیا؟ وضو۔ ایک وضو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ اس حدیث کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اگر آپ کو صرف ایک یہ حدیث سمجھ آ جائے تو آپ کو مسجدوں کی اہمیت، آپ کو نماز کی اہمیت بھی سمجھ آ جائے۔ حدیث کیا ہے؟ جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے، کہاں سے نکلتا ہے؟ اپنے گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے۔ یہ گھر سے وضو کر کے نکلنے کی فضیلت ہے، اور آج کے بعد آپ نے جب بھی مسجد کی طرف آنا ہے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے، نماز جمعہ کو ادا کرنے کے لیے، تو آپ نے وضو کہاں سے کر کے آنا ہے؟ گھر سے کر کے آنا ہے۔ من خرج من بیتہ متطہرا، جو گھر سے نکلا وضو کر کے، الی صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے، اس بندے کے نکلنے کا اجر یہ ہے فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس بندے کا اجر اس حاجی جیسا ہے جس نے احرام پہن کے حج کے سارے مناسک ادا کیے۔ آپ نے یہاں پہ رکنا اور غور کرنا۔ ایک حاجی جو احرام پہن کے حج کرتا ہے، دیگر حدیث بھی آپ نے سنی نہیں ہے، فلاں عمل کرو تو حج کا ثواب، فلاں عمل کرو تو حج کا ثواب، لیکن یہاں پہ اجر کا ذکر ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس حاجی کی طرح جس نے احرام پہن کے پورا حج کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب حاجی احرام پہنتا ہے تو اس سے پہلے اس کی ایک سٹرگل ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے۔ 10 لاکھ اکٹھا کیا، 8 لاکھ اکٹھا کیا، ایک عرصہ محنت مزدوری کی حج پہ جانے کے لیے، پیسے اکٹھے کیے۔ احرام پہننے سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ بھی نیکی کے مراحل ہیں، اور پھر جب احرام پہن کے پورے مناسک ادا کیے، وہ جو ساری صعوبتیں اور تکلیفیں حاجی نے سہی ہیں، یہ اکیلے ایک وضو کر کے نکلنے والے کا اجر ہے۔ اب یہاں پہ رکیے، یہ گھر سے نکلنے کا اجر بیان ہو رہا ہے کہ نماز ادا کرنے کا؟ سبحان اللہ، گھر سے نکلنے کا، وضو کر کے نکلنے کا اجر اگر ایک حج کے برابر ہے تو نماز باجماعت کا اجر کیا ہوگا؟ آپ خود اندازہ کر لیجیے۔ ایک دن میں 5 حج
بندہ مسلم بندہ مومن کر سکتا ہے، اور یہ ساری کی ساری فضیلت عورت کو گھر بیٹھے بھی مل جاتی ہے، مسجد آئے تو بھی ملے گی، اور اگر مسجد نہ آئے گھر کے اندر وقت کے اوپر نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی اس فضیلت سے محروم نہیں ہے۔ پھر آئیے، یہ مسجدیں ان کے اندر صرف ایک اجر و ثواب نہیں ہے۔ ڈاکٹر فضل الہی کی ایک کتاب ہے نماز باجماعت کی اہمیت اور فضیلت، اس کو اگر آپ مطالعے میں لے کے آئیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ نماز کے ساتھ اجر و ثواب کی کتنی حدیثیں ہیں۔ میں نے آپ کو کہا محدثین نے لکھا ہے اس مسجد کے ساتھ بندہ مومن کا جو تعلق ہے اس حوالے سے 100 سے زائد حدیث ہے، 100 سے زائد۔ ان میں سے بعض آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پہ درود بھیجتے، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پہ درود بھیجتے۔ صحابہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والے کے اوپر درود بھیجتے، کہا وعلی الصف الثانی، اے اللہ کے رسول دوسری صف والوں پہ بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اللہ اور اس کے فرشتے دوسری صف والوں کے اوپر بھی درود بھیجتے۔ اور یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ پہلی اور دوسری صف کے علاوہ یہ آج جو 20 صفیں ہیں یہ اس اجر اور ثواب سے محروم رہ گئی؟ نہیں، اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول۔ کیا مطلب؟ وہ تمام کی تمام صفیں جو تکبیر اولیٰ سے پہلے بن جائیں، چاہے 100 ہوں، چاہے 200 ہوں، چاہے 1000 ہوں، ان ساری صفوں کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے۔ بتائیے مجھے اور آپ کو کیا اللہ کا درود اور اس کے فرشتوں کا درود نہیں چاہیے؟ مسجدوں میں آئیں گے تو درود ملے گا نا۔ اللہ اور اس کے فرشتے دائیں طرف صفوں میں کھڑے ہونے والے، یہ امام ہیں، یہ سارے دائیں طرف جتنے کھڑے ہیں سب کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں صفوں کو ملانے والوں کے اوپر، یہاں تک کہ بعض روایات کے الفاظ تو یہ ہیں کہ جو بندہ اپنے ساتھ والے نمازی کے ساتھ پاؤں ملا لیتا ہے، صرف یہ کام کرنے سے خلا پر کر دینے والے کا اللہ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ بتائیے یہ جو سارے کے سارے اعمال ہیں یہ مسجد کے ساتھ خاص ہیں کہ نہیں؟ جو بندہ مسجد میں آتا ہے وہ ظاہر اللہ ہے، حدیث کے الفاظ ہے، وہ اللہ کا ظاہر ہے اور اللہ اس کا میزبان ہے اور وہ اللہ کا مہمان ہے، اور میزبان اکرام کرنے والا ہو تو اس کے اوپر واجب ہے کہ مہمان کی تکریم کرے، تو اللہ رب العزت اپنے مہمانوں کی کیسے تکریم کرے گا؟ اس بارے میں حدیث کے 2 معنی موجود ہیں حدیث کے اندر۔ ایک معنی یہ ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں آنے کے اوپر اللہ رب العزت ایک مرتبہ آنے اور وہ واپس بھی تو جائے گا، ایک مرتبہ جانے کے اوپر 2 میزبانیاں تیار کرتے، ایک نہیں 2۔ اور حدیث کے جو دوسرے جملے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایک نماز کے لیے آنے والا، باجماعت نماز کے لیے آنے والا، اس کے لیے جنت میں 2 محل تیار ہوتے ہیں۔ آتا ہے ایک مرتبہ، محل 2 کیوں؟ اللہ آتا ہے ایک مرتبہ، میزبانی 2 مرتبہ کیوں؟ تو محدثین نے اس کی بھی بڑی عمدہ تشریح لکھی ہے۔ جب وہ آ رہا ہے تو اس کے قدم قدم کے اوپر نیکی لکھی جا رہی ہے، اس کا گناہ معاف ہو رہا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ کے واپس جا رہا ہے تو قدم قدم پہ گناہ معاف ہو رہا ہے، نیکیاں لکھتے جا رہی ہیں، یہاں تک کہ گھر میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اور وہ میزبانی اس کی بھی ایک جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتلا دی ہے۔ وہ میزبانی کیسی ہے؟ رسول اللہ احادیث کے اندر بعض روایات میں دوست موجود ہوتا ہے لیکن دوسری اسناد اس کو تقویت پہنچاتی ہے۔ پورے کا پورا کمرہ یاقوت کا، پورے کا پورا ڈرائنگ روم زمرد کا، اس ایک ڈرائنگ روم کے اندر 70 دسترخوان موجود ہیں، اس ایک ایک دسترخوان کے اوپر 70 کھانے موجود ہیں، اس ایک ایک کھانے کے 70 ذائقے موجود ہیں۔ یہ جنتی کی ایک وقت کی میزبانی ہے، اور ایک نماز کے بعد 2 میزبانیاں ایسی بندے کی تیار ہوتی ہیں۔ تو میں اور آپ کہاں بٹک رہے ہیں؟ ہم مسجدوں سے کہاں؟ دیکھیے دیباچہ
نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو انسان کیا بیان کرے. آپ دباچے کی بات کریں، دباچہ وضو ہے، وضو کر کے سو گیا، پوری رات ایک فرشتہ اس کے سرانے کھڑا ہوا ہے جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے. جب بھی کروٹ لیتا اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما. کیوں؟ اللہ یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے، بس یہ بندہ وضو کر کے سویا. اور اگر اس سونے کے دوران اچانک آنکھ کھل گئی تو جو بھی دعا کرے گا اللہ رب العزت قبول کرے گا، فرشتہ آمین کہے گا. اب بتائیے یہ دباچہ ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس دباچے کو سر انجام دینے کے بعد جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اور اس وضو کرنے والے سے کہا جاتا ہے جس سے جی چاہے جنت میں داخل ہو جا. ابھی نماز پڑھی، ابھی وضو کر کے آیا اور صرف یہ جملے کہہ رہا ہے تو اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، میزبانیاں تیار کر دی ہیں، حج کا ثواب لکھ دیا ہے. تو جب سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا اجر دے گا؟ وہ بھی اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے بعض باتوں کو بیان کر دیا کہ میں اور آپ کتنی حقیر مخلوق ہیں، کتنی دور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، وہاں پہ مجھے اور آپ کو پیدا کیا، یہاں پہ میں اور آپ وضو کر کے گھر سے آ کر وضو بنا کر اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرتے ہیں نا اس زمین کی پشت کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کو اٹھاتا ہے، اٹھاتا ہے، اٹھاتا ہے، اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے، بلند کرتا ہے، بلند کرتا ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں یہ سجدہ انسان کرتا تو زمین پہ ہے لیکن اللہ کے قدموں تک چلا جاتا ہے، اللہ کے قدموں تک. کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ چاہیے کیا؟ اگر آپ اور میں مسجدوں سے متعلق ہو جائیں تو مسجد کے اندر کیے جانے والے جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، کیا میں اور آپ اس کے اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. ان مسجدوں کو آباد کون کرتا ہے؟ جو اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے. اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو ان مسجدوں کو خراب کرنے کی تگ و دو کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے، اور اس کا یہ خواہش ہوتی ہے اہل حدیث مسجد میں جمعہ نہ ہو، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے یہاں پہ 5 نمازیں نہ ہو، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے سٹے لے لیا جائے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی صحیح عقیدے کا موجود ہے تو مسجدیں نہ بنیں. یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان کی حفاظت، ان کی آبیاری، ان کو آباد کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ان عام مسجدوں کو آباد کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور ان مسجدوں کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تو کیا بیت المقدس کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا مسجد اقصی کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. دوسرے خطبے میں اس حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے. ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، مسجد اقصی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ بےتاب ہیں اور وہ لاہ عمل پوچھنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے، علماء سے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ سکالرز آف ڈالرز بھی ہیں جو لوگوں کو اس بات کے اوپر گائیڈ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہہ دیا مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہی نہیں ہے. یہاں تک بھی وہ جہلم کا ایک شخص ہے، وہ غامدی صاحب ہیں. یہ آپ ان علماء کی ذرا نقطۂ نظر، مسلمانوں کا کون سا قبلہ اول ہے جی کہ مسجد اقصی کے اوپر تاریخی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ جی یہودیوں کا حق ہے. یہ بات آج آپ نے سمجھ کے جانی ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، زمین کی پشت کے اوپر سب سے پہلا گھر
جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کون سا تھا؟ بیت اللہ الحرام. اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, آپ نے یہ صرف حدیث ذہن میں رکھنی ہے کہ بیت اللہ الحرام کے 40 سال بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی. اب آپ پورے پاکستان کے علماء سے پوچھ لیجئے کہ بیت اللہ الحرام کی بنیادیں کس نے رکھی. اس بارے میں دو آراء موجود ہیں, لیکن راجح بات یہی ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر مخلوق کے لیے جب عبادت کا پہلا گھر بیت اللہ ہے تو اس کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی, اور حضرت آدم نے ہی بیت المقدس کی بنیاد 40 سال بعد رکھی. اور دوسری رائے علماء کی یہ ہے کہ بیت اللہ الحرام کی بنیاد رکھی ابراہیم نے, حالانکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یرفعو, وہ اٹھا رہے تھے پرانی بنیادوں سے. اگر حضرت ابراہیم نے بھی بالفرض بنیاد رکھی ہو تو 40 سال بعد بیت اللہ کے بعد کون سی مسجد بنی؟ مسجد اقصی. بیت المقدس کو یا حضرت آدم نے بنایا یا حضرت ابراہیم نے, دونوں میں سے جو بھی آپ مان لیں اس کے اوپر یہودیوں کا حق کیسے ہو گیا؟ یہودی کیا حضرت ابراہیم سے پہلے کے ہیں؟ کیا حضرت آدم سے پہلے کے ہیں کہ بعد کے ہیں؟ پیغمبر موسیٰ پہلے آئے ہیں کہ بعد میں آئے ہیں؟ اور پھر وہ نبی جو عدل کرنے والا ہے, جو انصاف کرنے والا ہے, وہ اپنی امت کو کہہ رہا ہے. یہ حدیث بھی آپ نے آج یاد کر کے جانی ہے, اس کے بارے میں ضعیف روایات بڑی عام ہیں. پہلی کہ جو بیت اللہ الحرام میں ایک نماز ادا کرتا ہے اس کو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000. جو مسجد النبی میں ادا کرتا ہے اس کو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,000. اور جو بیت المقدس میں ادا کرتا ہے اس کے بارے میں صحیح حدیث یہی ہے کہ اس کو 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہ 3 مسجدیں جہاں ارادہ کر کے زیارت کی نیت سے انسان سفر قصد کر سکتا ہے. اب آپ نے ایک بات بیان کرنی ہے, اس مسجد میں نماز ایک ہے, باجماعت پڑھی 27 گنا, اور مسجد اقصی میں نماز کتنی ہے؟ 250 نماز ہے. اور رسول اللہ یہ کس کو بتا کے جا رہے ہیں؟ امت کو, صحابہ کو بیان کر کے جا رہے ہیں. اگر مسجد اقصی میں یا مسجد اقصی کی تولیت مسلمانوں کا حق نہ ہوتی تو اللہ کی قسم رسول اللہ اس میں 250 نمازوں کا ثواب کا اعلان نہ کرتے. یہ 250 نمازوں کا اعلان اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اس مسجد کو تم نے فتح کرنا ہے. اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس مسجد کا ذکر کر رہے ہیں, اور رسول اللہ کو بیت اللہ سے اٹھا کے کہاں لے کے گئے ہیں؟ مسجد اقصی. اب یہ جو انٹلیکچوئلز ہیں یہ ہمارے سے ڈیبیٹ کرے علمی طور کے اوپر, تاریخی طور کے اوپر, قانون کے طور کے اوپر, آئین کے طور کے اوپر بھی بیت المقدس کے اوپر, مسجد اقصی کے اوپر یہودیوں کا حق نہیں بنتا. اور اس کی اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں. ایک دلیل اور سن لیجیے. حضرت عمر نے جب پادری سے بیت المقدس کی چابی مانگی تو اس نے ایک جملہ کہا تھا. اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کے نام کے 3 حرف ہوں گے, آپ کے نام کے 4 حرف ہیں, عین, میم, رے اور واو. تو حضرت عمر آئے اور آپ کے نام کے حروف کتنے ہیں؟ 3, عین, میم, را. آپ آئے, لاٹ پادری نے آپ کی آمد کا منظر دیکھا اور آپ سب کو وہ سارے کے سارے واقعے کا پتہ ہے. وہ آ کے تیزی سے حضرت عمر کے کپڑوں پہ پیوند گننے لگا اور کہنے لگا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بیت المقدس کی آ کے چابی لے گا وہ ہوگا تو مالک, لیکن اس وقت اس کے اونٹ کے اوپر غلام بیٹھا ہوگا. اور جو بیت المقدس کی آ کے ہم سے چابی لے گا اس کے کپڑوں کے اوپر 17 اور بعض روایات میں 21 اور بعض روایات میں 40 پیوند ہوں گے. وہ گننے لگا. جب 17ویں پیوند پہ پہنچا تو کہنے لگا اس کو چابی دے دو, اس کے کپڑوں کے اوپر بھی وہ نشانی موجود ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے. اور حضرت عمر نے جب جا کے وہاں پہ نماز پڑھی, یہ بھی سن لیجئے کہ حق کس کا ہے. لاٹ پادری نے ایک تو بیت المقدس کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دی اور دوسری درخواست کی یہ ہمارا گرجا ہے, یہاں پہ بھی آ کے نماز پڑھ لیجئے گرجے کے اندر. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم مسجد اقصی میں تو نماز پڑھوں گا, تمہارے گرجے میں
نہیں پڑھوں گا۔ وجہ کہ کل کو امت محمدیہ کا کوئی شخص اٹھ کے یہ نہ کہہ دے کہ اس گرجے پہ بھی مسلمانوں کا حق ہے کہ ہمارے خلیفہ راشد نے یہاں نماز پڑھی تھی۔ یہ انصاف کرنے والے، یہ عدل کرنے والے خلفاء اور یہ عدل کرنے والا نبی اور رسول اگر اس مسجد کے اوپر حق نہ ہوتا تو 250 نمازوں کی فضیلت بتا کے جاتے، اللہ قرآن میں اس مسجد کا ذکر کر کے جاتے۔ آج مسلمانوں کا صرف حق نہیں ہے بلکہ آج مسجد اقصی تمہیں اور مجھے پکار رہی ہے اور آپ کو صدائیں دے رہی ہے اور آپ سے التجائیں کر رہی ہے، اور اللہ کی قسم علمی ہے، مرثی ہے۔ نوحہ اسلام میں جائز ہوتا تو آج وہ مسجد نوحہ کنا ہے، کہاں ہے مسلمان؟ یہ امت تو اب امت مرحومہ ہو چکی ہے۔ یہ جو فلسطین کا جھنڈا ہم لہراتے ہیں، اور آج انشاءاللہ یہ جمعے کے بعد اس گیٹ کے باہر بھی ہم نے علامتی ریلی کو نکالنا ہے۔ ہم فلسطین تو نہیں جا سکتے، باہر تک تو جا سکتے ہیں، جانے کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ؟ ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے۔ یہ علامتی احتجاج مسلمانوں کا استحقاق بھی ہے اور مسلمانوں کے پر واجب اور فرض بھی ہے۔ کیوں؟ سن لیجیے، جب بھی اذان ہوتی تھی جیل میں، امام احمد ابن حنبل وضو کرتے اور جیل کے دروازے پہ پہنچ جاتے، وہ دربان آپ کو روکتا اور واپس بھیج دیتا، پھر اذان ہوتی، پھر وہ وضو کرتے دروازے پہ پہنچ جاتے۔ ایک عرصہ بیت گیا، دربان کہنے لگا امام صاحب آپ ہر اذان کے بعد اٹھ کے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ہر اذان کے بعد آپ کو روک دیتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو باہر نہیں جانے دینا، آپ اٹھتے کیوں ہیں؟ تو جواب جو اس وقت امام احمد ابن حنبل نے دیا وہ کردار آج کے مسلمانوں کو اور علماء کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا جس وقت مؤذن حیا علی الصلاۃ کہتا ہے، حیا علی الفلاح کہتا ہے، تو میرے لیے نکلنا واجب ہو جاتا ہے، میرے پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ میں نکلوں، اور تو اپنا فرض ادا کر کے ظلم کر کے مجھے روک دیتا ہے۔ جب تک یہ اذان بلند ہوتی رہے گی امام احمد ابن حنبل نکلتا رہے گا۔ آج مجھے اور آپ کو فلسطین جانے کی اجازت نہیں ہے، چوک تک جانے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم نہیں نکلتے، ہم کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حکمرانوں سے ہم مطالبہ کریں کہ اللہ کے بندوں کوئی پاکستان کے اندر بھی اسلامی سربراہان کی کانفرنس اس ایشو پہ بلا لو، کہ یہ بھی نہیں بلا سکتے۔ ہم حکمرانوں سے یہ مطالبہ کریں کہ جہاد کا مینڈیٹ اگر فوج کے سپہ سالار اور حکمرانوں کے پاس ہے تو اس کا اعلان آپ کریں۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان 10,000 سے زائد نوجوان جہاد کے لیے دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتلائیے، کیا حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ جہاد کے رستے کھولیے، اس کے اوپر بھی غامدی صاحب کو تکلیف ہے، اس کے اوپر بھی جیلوی صاحب کو تکلیف ہے، اس کے اوپر بھی علماء نے جی حکمرانوں کے اوپر جہاد پہلے ہم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کب جہاد کا فتویٰ دیں گے، اور جہاد کا فتویٰ جیسے سن کے محبتی مافیا نے سب سے پہلے نکل پڑنا تھا۔ کب دیں گے؟ جب علماء نے اسلام آباد کے اندر، میں بھی اس کانفرنس میں موجود تھا، جب متفقہ فتویٰ دیا کہ جہاد آج مسلمان حکمرانوں پہ فرض ہو گیا ہے، تو فواد چودھری صاحب کہنے لگے اپنے پاسپورٹ دے دیجیے ہم آپ کو بھیج دیتے۔ وہ عمار یاسر صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے پاسپورٹوں کا انبار لگا دیا، وہ فواد چودھری اس کو بلاک کر کے بھاگ گیا۔ یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں۔ مسلمان کیا کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے؟ نمبر ایک بات، سوشل میڈیا کے اوپر، ہر پرنٹ میڈیا کے اوپر، ہر جگہ، ہر مقام کے اوپر آواز اٹھائیے اس ظلم اور بربریت کے خلاف۔ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر یونیورسٹیوں کے، کالجز کے اسٹوڈنٹ آواز بلند کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے کہ ہم آواز بلند نہیں کر سکتے؟ آواز بلند کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر دوسری بات کہ ان فلسطین کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مالی مدد کیجیے، ان کے انفراسٹرکچر کی مدد کیجیے، ان کے لیے دوائیوں کی امداد بھیجیے، ان کے لیے کمبلوں کی امداد بھیجیے، ان کے لیے کھانے پینے کی امداد بھیجیے۔ اگر جا کے لڑ نہیں سکتے، کھانا تو بھیج سکتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے؟ امداد تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ حکمرانوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دیں کہ افغانستان کے ذریعے، شام کے ذریعے، پاکستان کے ذریعے جہاد کے راستوں کو کھولا جائے۔ آپ راستے کھول دیں، مسلمان اللہ کے فضل و رحمت سے اسرائیل کو خود شکست دیں گے۔ آپ راستے کھولتے نہیں ہیں، اور آپ کو یہ مغالطہ ہے، کیا مغالطہ ہے
یہ اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی. امام ابن تیمیہ اپنے دور کے اندر حکمرانوں کے درباروں پہ یہی صدا اور یہی آواز لے کے گئے تھے کہ تمہیں کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ تاتاریوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تاتاریوں کو شکست آپ نے اپنی ایمانی قوت سے دینی ہے. اللہ کی قسم آج بھی 57 اسلامی ملک مل جائیں, میں کہتا ہوں کوئی بھی نہ ملے, صرف پاکستان کے مسلمان ان کو اجازت دے دی جائے. اور یہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کے جذبات نہیں ہیں, بنگلہ دیش کا مسلمان ہو, ترکی کا مسلمان ہو, عرب کے مسلمان ہو, ملیشیا انڈونیشیا کے مسلمان ہو, ساری دنیا کے مسلمان اس وقت چاہتے ہیں جہاد کا رستہ کھلے, ہم بیت المقدس کو یہودیوں کے پنجے سے چھڑوا لیں. چھڑوانے کے لیے تیار ہیں. اور یہ جو فلسطین کا جھنڈا ہے جس کو ہم لہراتے ہیں, اللہ کی قسم یہ امت کا کفن ہے. کفن امت اس جھنڈے کے اندر دفن ہو چکی ہے. یہ امت کا ضمیر بھی اس جھنڈے کے اندر دفن ہو چکا ہے. آج ایک طرف اسرائیل کا مسئلہ تو دوسری طرف ہندوستان سے جارحیت کی آوازیں آ رہی ہیں. سنتاس معاہدہ جی کینسل کر دیا, جی حملہ کر دیں گے, جی یہ کر دیں گے. ہمیشہ کی طرح جھوٹ, پراپوگنڈا اور جعلی قسم کے, میلافائڈی قسم کے جو ایکشن ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس وقت ملک کے اندر جذبہ جہاد پورے عروج کے اوپر ہے, اس وقت اگر ہندوستان یہ ایڈونچر مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کر لے اور دیکھ لے اور آزما لے, ہندوستان کے مقابلے میں ہندوستان کا مقابلہ صرف پاکستانی فوج سے نہیں ہے بلکہ پاکستانی قوم کا ہر جوان ہندوستان کے مقابلے میں پاکستانی فوج ہے. انشاءاللہ فوج کے شانہ بشانہ ہندوستان کی جارحیت کے خلاف بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. اور انشاءاللہ ہم لڑیں گے اور فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے. اگر ہندوستان نے کوئی بھی غلطی کی تو پاکستان کی عوام ان کے شانہ بشانہ جنگ لڑے گی. آخر میں 1-2 اعلانات ہیں. پہلا اعلان یہی ہے کہ یہ چند میٹر کا فاصلہ ہے, سب ساتھیوں نے کوئی ایک پیچھے نہ رہے, علامتی طور کے اوپر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور بھارت کی جارحیت کے خلاف نعروں کو بلند کرنے کے لیے ایک علامتی احتجاج ہوگا. صرف اس چوک تک جانا ہے, چند 100 میٹر کا فاصلہ ہے, وہاں سب جانے کے لیے تیار ہیں. ہاتھ اٹھا کر کوئی ساتھی پیچھے نہ رہے اور وہاں پہ جائیے اور اس احتجاج میں شامل ہو کے میڈیا کو, پریس کو اور حکمرانوں کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے. اور دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرکز آپ کے سامنے تعمیر کے مراحل میں ہے. اس کا دوسرا لینٹر ڈالنا ہے. اس کا جو تخمینہ شیخ سلیم الرحمان صاحب نے بتایا فقط 25 لاکھ ہے. آج جتنے آپ موجود ہیں صرف 1000 2,000 روپیہ بھی دیں تو یہ لینٹر ڈال سکتا ہے. اس مسجد کی تعمیر کے لیے, ترقی کے لیے اور اس کی آبادی کے لیے آپ سب ساتھیوں نے توگو دو بھی کرنی ہے, محنت بھی کرنی ہے. اور تیسری اہم بات اور آخری بات جس کو کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت سے جمعیت اہل حدیث پاکستان پورے ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکی ہے. انشاءاللہ پاکستان کے اندر اہل حدیث کی ہر مسجد کا تحفظ کیا جائے گا. کرنے کے لیے تیار ہیں. اہل حدیث مساجد اور مدارس کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اہل حدیث علماء کو جیلوں سے نکلوانے کے لیے تیار ہیں. تو پھر جمعیت اہل حدیث کے کارواں کے اندر اور قافلے کے اندر شامل ہو جائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.